رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، بات یہ چل رہی ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے مقیم نہیں بلکہ مسافر ہیں، ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور آگے ہمیں اور آپ کو لمبا سفر درپیش ہے۔ ہمارا آپ کا وجود عالم ارواح میں ہو چکا ہے، وہاں سے سفر کر کے ہم عالم بطن یعنی ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے سفر کر کے ہم عالم دنیا میں آئے۔ دنیا میں آئے تو کس حال میں آئے اور دنیا کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے کون سا نسخہ ہمیں دے کر کے بھیجا تھا، یہ بات کل آ چکی ہے۔ اخیر میں ایک واقعہ حلوہ فروش کا سنایا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہے، جس کو شیخ سعدی نے یوں کہا ہے کہ اگر بادل نہ روئے گر نہ گرید ابر کے خندد چمن، کہ اگر بادل نہ روئے تو چمن میں بہار نہیں آ سکتی، یعنی یہ بارش کی برکت ہے کہ چٹیل میدان اور سوکھی زمین لہلہانے لگتی ہے اور مختلف قسم کی ہریالیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تانا گرید طفل کے جوشد لبن، جب تک کہ بچہ روتا نہیں ہے ماں کے پستان میں دودھ اترتا نہیں ہے۔ دودھ کے اترنے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، بچے کا رونا۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں اللہ پاک دودھ پیدا فرماتے ہیں، دودھ اتارتے ہیں، جس سے بچہ سیراب ہوتا ہے۔ گر نگیریت کود کے حلوہ فروش، اگر حلوہ بیچنے والے کا بچہ نہ روئے تو تو آگے ہے کہ کہاں اللہ کی رحمت میں جوش آ سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت میں جوش جب ہی آیا جب حلوہ فروش کا بچہ رویا۔ بہرحال اللہ نے یہ نسخہ دے کر کے ہمیں آپ کو بھیجا اور ایک مدت تک ہم اسی نسخے کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جو مشینیں اللہ نے بنائی تھیں، یعنی دیکھنے والی مشین، سننے والی مشین، سونگھنے والی مشین، بولنے والی مشین،
پکڑنے والی مشین، چلنے والی مشین، یہ ساری مشینیں دھیرے دھیرے کام کرنے لگی۔ اب وہ وقت آیا کہ ماں باپ کو حکم دیا گیا کہ دیکھو یہ بچہ جو آیا ہے اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر کہنا۔ آج 50% مسلمان شہروں کے رہنے والے نئے تعلیم یافتہ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے ایک کان میں اذان کہنا ہے اور ایک کان میں تکبیر، یعنی وحدانیت کا پیغام اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد اس کی تحنیک کرنی ہے کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی تقوی والے سے کہیے کہ کھجور چبائے اور اس کا تھوڑا سا حصہ لے کر کے انگلی پر رکھے اور بچے کے تلوے کے منہ کے اوپر والے حصے میں یوں لگا دے، اس کو تحنیک کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ 7واں دن جب ہو تو اس بچے کے سر کا بال مڈا دیجیے، اور مڈانے کے بعد اس بال کے برابر چاندی یا جتنی چاندی بنتی ہو اس کے برابر پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیجیے، اور 7ویں ہی دن عقیقہ کر دیجیے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، اور اسی دن اس کا نام بھی اچھا سا رکھ دیجیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اچھا نام تو علماء سے، صلحاء سے، جاننے والوں سے معلوم کر کے اس کا نام رکھ دیجیے۔ یہ کام آپ کا ہوا۔ اب آگے ماں کا کام ہے۔ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ اب دھیرے دھیرے بچہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی مشینیں اب پختہ ہو رہی ہیں۔ اب یہاں تک کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ کو حکم دیا گیا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین۔ 7 سے پہلے کا حکم نہیں ہے، 7 سال کے جب ہو جائیں، اس سے پہلے بھی 5 سال 6 سال کے بچوں کو اگر آپ مسجد میں لے جائیں گے تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے۔ مسجد کو وہ گندی کر سکتے ہیں، ناپاک کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں اور گندگی کر سکتے ہیں۔ جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز پڑھواؤ، کہو بیٹا نماز پڑھنا ہے، اپنے ساتھ مسجد لے کر کے جاؤ، تلاش کرواؤ کہاں ہے بچہ اور اس کو لے کر کے مسجد جاؤ۔ آپ معذور ہیں، نہیں جا سکتے ہیں تو اس کو بھیجیے۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ اِذَا بَلَغُوا 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کی ٹھکائی کرو، ان کی پٹائی کرو۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ والدین کے ذمے، خاص طور پر باپ کے ذمے، 10 سال کے بچے کو اگر نماز نہ پڑھے تو مارنا واجب ہے، ترک واجب کے وہ گنہگار ہوں گے۔ علامہ سید احمد طحطاوی نے طحطاوی علی المراقی میں اس وجوب کا قول ذکر کیا ہے کہ 10 سال کا بچہ جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو ماریے، اس لیے کہ یہی وقت ہے اس کے سنبھلنے کا، یہی وقت ہے اس کے بننے اور سنورنے کا، اور ابھی وہ کچی لکڑی ہے، سیدھی کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ اس پر نظر رکھیے۔ ایک مرتبہ میں شارجہ گیا ہوا تھا، یہ دبئی سے لگا ہوا
ایک ملک ہے، وہاں یہیں اعظم گڑھ کے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آج شام کو ہماری یہاں دعوت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ دعوت کھلانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت کھلانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو دعوت دی تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنا دعوت میں خرچ ہوگا اتنی رقم، یعنی 1500 2000 جو بھی خرچ ہو، آپ ان کو دے دیجئے کہ حضرت میری طرف سے آپ کی دعوت ہے اور یہ پیسے لیجئے، آپ اپنی مرضی کے مطابق گھر پر پکوا کے کھا لیجئے چاہے کسی ہوٹل میں پکوا کے کھا لیجئے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے یہ دعوت کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعوت میں جو کچھ آپ کھلائیں گے، یعنی مچھلی کھلائیں گے، بکرا کھلائیں گے یا مرغا کھلائیں گے، وہ لے لیجئے اور اس کے ساتھ چاول لے لیجئے، آٹا لے لیجئے، مسالہ لے لیجئے اور لے جا کے جس حضرت کو آپ دعوت کھلانا چاہتے ہیں دے دیجئے کہ حضرت میری طرف سے آپ کی دعوت ہے اور یہ دعوت کا سامان ہے، اپنے گھر پکا کر کے کھا دیجئے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی آسان ہے لیکن پہلے سے تھوڑا مشکل ہے، لیکن پہلے نمبر کی دعوت سب سے آسان اور دوسرے نمبر کی تھوڑی سی بہرحال آسانی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت کھلانا چاہتے ہیں تو اس کو دعوت دیجئے اور اس کے بعد پپرا سے باورچی بلائیے اور اس کے بعد ماسٹر صاحب کو لگائیے، وہ جا کر کے سارا سامان گوشت مرغا سب خرید کر کے لائیں، مسالہ تیل خرید کر کے لائیں، اس کے بعد وہ باورچی محنت سے پکائے اور پکانے کے بعد پھر کچھ بچے اور خدام مل کر کے ٹھیلے پر لاد کر کے لے کر کے وہ آئیں اور اس کے بعد وہی دسترخوان بچھائیں اور دسترخوان جب لگ جائے تب مدعو حضرات ہاتھ دھو کر اور کچھ بغیر ہاتھ دھوئے اس کھانے کے پیچھے پڑ جائیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، اور اس کے بعد کہیں ماشاءاللہ باورچی نے کتنا عمدہ گوشت بنایا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی دال بنائی ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی کھیر بنائی ہے، بھائی تھوڑا اور لے آؤ۔ اب معلوم ہوا 1 پلیٹ کی جگہ 4 پلیٹ کھا رہے ہیں، بہرحال جتنا دل چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں۔ کھیر اچھی بنی اسی لیے کھایا جائے، اس لیے تو نہیں کہ دیگچی میں رہنے دیا جائے، بہرحال کھایا آپ نے۔ اور اس کے بعد کسی نے دعا پڑھی اور کسی نے نہیں پڑھی، اس لیے کہ افطاری سے پہلے تو دعا ہو گئی تھی، وہی سحری تک کے لیے کافی ہے۔ کسی نے پڑھا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا اور اللہم آتِ من اطعمنا واسق من سقانا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم ورحمہم واغفر لہم، اس لیے کہ دعا کرانے والے نے جو افطاری سے پہلے دعا کرائی تھی انہوں نے سمجھ لیا سحری تک کے لیے دعا ہو گئی، لہذا کسی نے دعا پڑھی کسی نے دعا نہیں پڑھی، اور اس کے بعد ہاتھ دھو کر کے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے اندر آ گئے۔ اندر آئے تو سوچا کہ اب چھٹی ہو گئی، لیکن اندر آنے کے بعد بھی پھنس گئے۔ وہ عطر کی شیشی لے کر کے حاجی نذیر اطہر صاحب انتظار کر رہے تھے، ادھر آؤ بھائی، کان میں لگایا اور کچھ پھونکا، کہا یہ 15 منٹ کرو، بھائی ادھر آؤ، عطر لگایا کان میں پھونکا کہ وہاں بیٹھو۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے۔ فرماتے تھے حضرت تھانوی کہ یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ سب سے مشکل ہے اور پہلے والا طریقہ سب سے آسان ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہاں کے فضلاء اپنے کو قاسمی لکھتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں مجھے بہت پسند آتی ہیں، 2 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک تو اقتداء کی نماز، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، پر پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اوپر سے نیچے تک کے جواب دہی پوری اس کی ہے، ہماری کوئی جواب دہی نہیں۔
سجدہ سہو کرنا تھا کیا یا نہیں، واجب کو صحیح ادا کیا یا نہیں، فرائض کو صحیح ادا کیا یا نہیں، سنت کو صحیح ادا کیا یا نہیں. جیسے ساری ذمہ داری امیر صاحب کی ہے، ساری ذمہ داری امیر صاحب کی ہے کہ پیچھے ہی سے امیر کے بس، باقی تو جتنے مامورین ہوتے ہیں امیر صاحب کا پاؤں دباتے رہتے ہیں اور دبا کر کے سمجھتے ہیں ہم نے عمارت کا حق ادا کر دیا، تو امیر صاحب کی خدمت کر لی، ہم نے حق ادا کر دیا، تو باقی سب امیر صاحب جانے، مامور صاحب کی کوئی ذمہ داری نہیں. وہ ایسے ہی فرماتے تھے باقی پیچھے اس امام کے جب کہہ دیا تب ساری ذمہ داری امام صاحب کی، نیچے سے لے کے اوپر پکڑے وہاں وہی جائیں گے، نیچے بھی پکڑے وہی جائیں گے. ہم نے کہہ دیا خلف حاضر امام، اے اللہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی فرض پیچھے ہی سے امام گے، تو ذمہ داری امام کی ہو گئی. حضرت علامہ یوسف بن نوری علیہ الرحمہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری کی تقریروں کو یعنی ترمذی کی تقریروں کو انہوں نے جمع کیا ہے حذف و اضافے کے ساتھ. اس کتاب کا نام ہے معارف السنن. معارف السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے. عموماً ہمارے اکابر جو ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں امامت سے بھاگتے ہیں، لیکن ایک صاحب تھے وہ کھٹ سے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور امامت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. جیسے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب پوری رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ بستی ضلع میں جنگل اس زمانے میں بہت، نیپال کے بارڈر پر، وہاں عام طور پر اس علاقے کے لوگ لکڑی خریدنے جاتے تھے. تو پہلے مکان بنانے کا طریقہ یہ تھا، ایک شہتیر لگاتے، 3 فٹ کا پتھر لگاتے، پھر شہتیر لگاتے، پھر پتھر لگاتے، اور ایسے لائن سے پتھر لگاتے چلے جاتے. آج بھی لاکھوں مکان جونپور اعظم گڑھ میں اس پرانے زمانے کے موجود ہیں. تو وہ شہتیر لینے کے لیے وہاں جاتے تھے. وہاں ایک حاجی صاحب تھے بستی ضلع کے، ان کی مشین تھی، آرا مشین، لکڑیاں بہت ہوتی تھی. عام طور پر علماء بھی جاتے تھے، حفاظ بھی جاتے تھے، حجاج بھی جاتے تھے، مدارس والے بھی جاتے تھے. ماشاءاللہ ساری خدمت کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوتی تھی، لیکن امامت کا شوق بہت تھا. جب نماز کا وقت ہوتا مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد دائیں بائیں کہتے ہے کوئی نماز پڑھانے والا؟ اچھا نہیں ہے تو میں ہی پڑھا دیتا ہوں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد شروع ہو جاتے. تو بعض لوگوں کا ایسا شوق ہوتا ہے، لیکن ہمارے اکابر کا مزاج یہ تھا کہ وہ امامت سے بھاگتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک کے ذمہ دار بننا ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک کے اس کی جواب دہی کرنی ہے. تو علامہ یوسف بن نوری نے لکھا ہے، لیکن ایک صاحب تھے جن کو امامت کا بہت شوق تھا، وہ پھٹ سے مصلی پر کھڑے ہو جائیں. تو ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ بھائی عام طور پر لوگ امامت سے بھاگتے ہیں، لیکن آپ کیوں اتنا شوق رکھتے ہیں امامت کا اور جب دیکھو مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے اور بات یہ ہے کہ اگر میں مقتدی بن کر کے وہاں کھڑا ہوتا ہوں تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو میں قرات خلف الامام کروں گا یا نہیں، یعنی امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں گا یا نہیں. اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے لاٹھی لے کے دوڑا لیں گے کہ تم نے سورہ فاتحہ کیسے پڑھ دیا. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تمہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا ہے قرات کرنے کا، تم نے قرات کیوں کیا؟ اچھا، اور اگر قرات کر لیا، اگر قرات نہیں کر لیا تب تو یہ دوڑا رہے ہیں، اور اگر قرات نہیں کیا تو امام شافعی، امام مالک ان کے ماننے والے لاٹھی لے کے آ گئے، کہا تم نے قرات کیوں نہیں کیے؟ تو واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے پیچھے، امام کے پیچھے، لہذا تمہاری نماز مکروہ ہو گئی. تو بھیا اس سے اچھا ہے کہ نہ ان کی لاٹھی کھاؤ
نہ ان کی لاٹھی کھاؤ، سیدھے آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں تو بھی مشکل، نہ پڑھیں تو بھی مشکل، اس لیے سب سے آسان یہ ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ نہ حنفیہ کی لاٹھی کھانی پڑے گی اور نہ مالکیہ اور شافعیہ کی لاٹھی کھانی پڑے گی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، اقتدا کی نماز اور دعوت کے کھانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کہاں پر؟ اقتدا کی نماز میں بس پیچھے اس امام کے کہہ دیا، اور دعوت کے کھانے میں بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ سب باورچی صاحب جانے، ناظم صاحب جانے، ناظم مطبخ جانے، ماسٹر صاحب جانے، باورچی صاحب جانے، ہمیں تو دسترخوان پر چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد ہم اپنا لقمہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے آسان دعوت کا کھانا ہے، اور اس کے ساتھ اقتدا کی نماز اور دعوت کے کھانے میں بہت مزہ آتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، کہاں سے بات شروع کیا تھا؟ جی اچھا، دماغ حاضر کر کے سن رہے ہیں۔ تو یہی اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، عمر بھائی ان کا نام ہے۔ انہوں نے دعوت دی تو کہنے لگے کہ ایسا ہے مفتی صاحب، میں نے سوچا کہ گھر پر انتظام کروں تو انتظام مجھے کو کرنا ہے، سارے جھنجھٹ سے بہتر یہ ہے کہ کسی ہوٹل میں لے کے آپ کو چلوں وہیں کھلا دوں دعوت۔ میں نے کہا بہت اچھا سوچا، یہ تو بھائی چاول لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، اس کو دھو، پکانا مجھے کو ہے اور کھانا آپ کو ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے اچھا ہوٹل میں کھلا دوں۔ تو ایک پاک غازی نام کا ہوٹل تھا، پاکستانی ہوٹل، اس کا کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا۔ عام طور پر ہندوستانی اور ہر طبقے کے لوگ وہاں پہنچتے تھے۔ اس ہوٹل میں لے گئے، جیسے ایک میز پر ہم بیٹھے، میں اس طرف تھا اور وہ عمر بھائی اس طرف تھے۔ ادھر سے ویٹر آیا، آ کر کے اس نے پلیٹ لگایا۔ جو ویٹر آیا داڑھی تو نہیں تھی، لیکن پیشانی پر سیاہ گٹھا تھا سجدے کا۔ اس کو دیکھ کر میں پہچان گیا، وہ ملباری تھا، یعنی ہماری کہاں کا رہنے والا؟ اپنے اچھا کناڈا کی طرف کا، کیرل تمل ناڈو کا، ملباری ادھر کے رہنے والوں کو کہتے ہیں، کیرلا اور تمل ناڈو کی طرف۔ بہرحال ان لوگوں کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ ان کا ہر ممبر پڑھا لکھا ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ آپ چلے جائیے وہاں۔ نمبر دو، وہ اچھی نوکری کی تلاش میں انتظار میں گھر نہیں بیٹھتے، بلکہ جھاڑو لگانے کا روڈ کو موقع آ جائے گا وہاں سے اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر وہ اچھی نوکری کی تلاش میں لگے رہیں گے، لیکن سرے دست جو کام ان کو مل جائے گا وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال وہ آیا، اس کے بعد پلیٹ رکھ کر کے گیا، تو ادھر میں تھا، ادھر یہ چہرہ میں نے دیکھا، عمر بھائی نے نہیں دیکھا۔ وہ پیچھے سے آیا، چلا گیا۔ میں نے کہا عمر بھائی، یہ صاحب جو آئے ہیں پلیٹ رکھ کر کے گئے ہیں، یہ 5 وقتہ نمازی۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا بس میں نے دیکھ لیا، اور یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ بات جو سمجھانی ہے آپ کو اسی پر آ رہا ہوں، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا۔ کچھ لوگ پیٹ کے کچے ہوتے ہیں، عورتیں تو 100% پیٹ کی کچی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے اپنی ہر بات عورتوں سے نہیں کہنی چاہیے، اپنی ہر بات عورتوں سے نہیں کہنی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے کہ 100% عورتیں پیٹ کی کچی ہوتی ہیں، وہ ہضم نہیں کر پاتی، وہ دوسروں کو بتا دیتی ہیں، آپ کا راز سب باہر چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی پھنس گئی اور آپ نے پوچھا کہ تم کو کہا تھا، تم نے کہا نہ میں نے تو نہیں کہا، اور پھٹاک سے قسم بھی کھا لیں گے،
اس لیے لاکھ صوم صلات کی پابند عورت ہو، اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ جی، کبھی اس پر بھروسہ مت کیجیے گا، اپنے راز کی بات اپنے تک کبھی اس کو مت بتائیے گا، خاص طور پر یہ مت بتائیے گا کہ آپ کی گڑھئی کہاں ہے جہاں سے مچھلی مار کے لاتے ہیں، وہ کہے مچھلی کھانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لو مچھلی، لیکن اپنی گڑھئی یعنی اپنا گڈھا جہاں مچھلی پال رکھا ہے اس کو مت بتائیے گا، یعنی آپ کے ذرائع معاش کیا ہیں اور کتنی کمائی ہے اور کتنی آمدنی ہے ہرگز مت بتائیے گا۔ ایک استاد تھے سہارنپور کے مولانا ظریف احمد صاحب، حضرت تھانوی کے عاشق تھے، وہ زمانہ تھا جب مولانا ظریف صاحب زندہ تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ وہاں کے ناظم تھے، وہ زندہ تھے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب زندہ تھے، حضرت مولانا اطہر حسین صاحب زندہ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب زندہ تھے، اور اللہ والوں کی ایک بہار تھی۔ بہرحال مولانا ظریف صاحب حضرت تھانوی کی تعلیمات کے عاشق تھے، وہ کتابوں پر حاشیہ لکھتے رہتے تھے، اور کتابیں جو ہیں وہ کمرے کمرے جا کر کے تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے لو اس کو مطالعہ کرنا، اور اس کا نام اور کمرہ نمبر لکھ لیتے، اور ایک ہفتے کے بعد جا کر کے وہ کتاب پھر واپس مانگ لاتے تھے، پھر دوسری کتاب دیتے تھے، اور اکثر بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے نصیحت کیا کرتے تھے، 10-20 بچے کھڑے ہو گئے اور نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت مولانا ظریف صاحب کی وہ بات آج تک مجھے یاد ہے، 60 سال پہلے کی، 50 سال پہلے کی، طلبہ کھڑے ہوئے تھے، میں چھوٹا تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا، مولانا ظریف صاحب نے کہا وہ بیلونڈو، یہ وہاں کی زبان ہے، وہ بیلونڈو سن لو، ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، اپنی آمدنی کبھی بڑھیا کو بتانا مت، اپنی آمدنی کبھی اپنی گڑیا کو بتانا مت، گڑیا آپ کے لیے ہے، گڑیا ان کے لیے ہے، کہ اپنی گڑیا کو بتانا مت، ورنہ تو فہرست لمبی ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کام مجھے تنخواہ مظاہر علوم سے کتنی ملتی ہے آج تک کہ میں نے نہیں بتایا، جو ضرورت ہوتی ہے ایک دائرے میں رہ کر میں پوری کر دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ وہ شیروانی پہنتے تھے گرمی میں بھی سردی میں بھی، کہا ایک مرتبہ تنخواہ ملی، وہ لفافہ جیب میں رکھا، گرمی بہت تھی، شیروانی باہر ٹانگ دیا اور غسل خانے میں جا کے غسل کرنے لگا، جب سر پر پانی پڑا ہے تب دماغ کھلا اور ہوش آیا، کہا وہ تنخواہ جو ملی تھی وہ لفافہ تو جیب میں رہ گیا اور وہ شیروانی باہر ٹانگ دی، سمجھ گیا کہ آج خیریت نہیں ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، جب باہر نکلا تو بڑھیا کی لمبی لسٹ میرے سامنے تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے دیکھ لیا اس کے جیب میں اتنے پیسے ہیں، اس لیے اس نے لسٹ لمبی بنا دی، اور بنا کر اچھا یہ یاد رکھیے گا، لاکھ دے دیجیے آپ پیٹ ان کا کبھی نہیں بھرتا ہے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے شادی ہوئی، 4 جوڑا دیا، 2 مہینے کے بعد پھر شادی ہے، کہیں کہ وہ تو پرانا ہو گیا نیا جوڑا چاہیے، پھر 1 مہینے کے بعد شادی ہے کہ پھر جوڑا چاہیے، ارے 8 جوڑے تو بنوا دیے کہ نہیں پھر جوڑا چاہیے، معلوم ہوا کہ پھر عید آ رہی کہ 4 جوڑا اور چاہیے، ارے وہ سارے جوڑے رکھے نا، اور صندوق پر صندوق سب بھر کر کے، سسرال پر اعتماد عورتوں کا نہیں ہوتا ہے تو میکے میں رکھی رہتی ہیں، ہر میکے میں صندوق ان کا بھرا پڑا ہوگا کپڑوں کا، لیکن یہاں چاہیے، ہر شادی میں 2-4 جوڑا چاہیے، ہر عید بقرعید پر چاہیے، جب کہیں جانا ہے چاہیے، اللہ کی تو ہرس ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال لسٹ مل گئی، مولانا ظریف صاحب نے جیسے تیسے اس کو نمٹایا اور اس واقعے کو سنا کے کہا کہ یاد رکھو کبھی اپنی گڑیا کو بتانا نہیں کہ تمہاری کمائی کتنی ہے، بس ضرورت پوری کر دینا، اور دیکھو اپنا ہاتھ ہمیشہ مضبوط کر کے رکھنا، تمہارے ہاتھ میں رہے گا تو تم محتاج نہیں بنو گے۔ آج 99% لوگ اپنے لونڈوں کے محتاج ہیں، محبت میں جائیداد اور سب کچھ لونڈوں کو نام لکھ دیتے ہیں، لڑکوں کے نام لکھ دیتے ہیں،
کچھ ہاتھ پاؤں دبوا کے لکھوا لیتے ہیں، گھر بھی لکھوا لیتے ہیں، پرا پٹی بھی لکھوا لیتے ہیں، اور جب سب لکھوا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو نکال کر کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ اپنے تجربے کی نہیں، لاکھوں مثالیں اس ہندوستان کے اندر ہیں، بلکہ کروڑوں، بڑی بڑی فیکٹری کے مالک، لیکن باپ نے محبت میں اولاد کو لکھ دیا، معلوم ہوا کہ اس کے بعد اس کو جھوپڑی میں نکال کر کے پھینک دیا۔ اس لیے اپنے ہاتھ کو مضبوط رکھیے گا، زیادہ 3-5 مت کیجیے گا، زیادہ اللہ والا مت بنیے گا، لاؤ بیوی کو لکھ دوں اور بیٹے کو لکھ دوں اور اس کو لکھ دوں۔ اپنا ہاتھ اخیر تک کے مضبوط کر کے رکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ تختہ تقسیم کریں۔ اگر وہ بہن کا حصہ نہیں دیں گے وہ گنہگار بنیں گے، لات کھائیں گے، جوتا کھائیں گے، قبر سے لے کر اوپر تک کے۔ لیکن اپنا ہاتھ مضبوط کر کے رکھیے، اپنی اولاد کو بھی مت بتائیے کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں، ورنہ یہ بھی تجربے کی بات بتاتا ہوں، وہاں بھی جا کے وہ کینچی چلا دیں گے۔ 1 2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مثالیں میرے پاس ہیں کہ باپ نے پرورش کر کے وہاں تک کے پہنچایا، اور باپ کے جو آمدنی کے ذرائع تھے وہیں پہ جا کر کنچی کاٹ دی تاکہ یہ کیا ہو جائے، لنگڑا لنجا ہو جائے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ باپ باپ ہوتا ہے۔ لا کہ تم اپنے کو ذہین کہو، سمجھدار کہو، اور یہ کہو اور وہ کہو، کیا بات تھی۔ پہلے زمانے میں بڈھوں کو ڈھول میں بند کر کے لے جایا کرتے تھے، بارات جب جاتے تھے، اور کہتے تھے بڈھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنا بھی جاہل ہو، آج کل لونڈے خالی موبائل چلانا جان گئے اور سمجھتے ہیں باپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو پاگل، خالی موبائل چلانا جان گئے، اسی کو بہت بڑی صلاحیت سمجھنے لگے، اور اس موبائل سے اپنی آخرت انہوں نے تباہ کر لی۔ دنیا نہیں، اپنی آخرت تباہ کر لی، اپنا ایمان برباد کر دیا۔ لیکن ایسے داڑھی رکھے ہوئے دیہات کے بوڑھوں کو جن کو موبائل چلانا نہیں آتا، ہمارا باپ تو پاگل ہے۔ ارے یار دنیا اتنا موبائل، بیوی کو ساتھ موبائل دے رکھا ہے، اب باپ کو اتنا بڑا موبائل بھی نہیں بھیجتے کہ بیچارہ اس سے بیٹے سے بات کر لو۔ بیوی سے صبح سے شام تک کے آج کے لونڈے 50 مرتبہ بات کرتے ہیں، لیکن جس باپ نے پالا پوسا، جس ماں نے پالا پوسا، اس کو اتنا چھوٹا سا موبائل بھی نہیں دیں گے، اور اس سے سلام بھی نہیں کریں گے، ابا خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بیوی ایک نہیں 1000 مل سکتی ہے، باپ ایک ہی رہے گا۔ بیوی ایک نہیں 1000 مل سکتی ہے، لیکن ماں ایک ہی رہے گی۔ جیسے اللہ ایک ہے ویسی باپ بھی ایک ہے، ویسی ماں بھی ایک ہے، لیکن آج دنیا کے لونڈے سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کما تدینو تدانو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اور نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو آج کے لونڈوں کو بھی بوڑھا ہونا ہے کل ہو کر کے۔ یہ جو اپنے بوڑھے باپ کو اور ماں کو رلاتے ہیں، وہ آنسو آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔
کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ ان اللہ یستحی من ذی الشیبۃ المؤمن، اللہ کے رسول نے فرمایا سفید داڑھی والوں کی سفید داڑھی سے اللہ کو بھی حیا آتی ہے، لیکن آج کے لوگوں کو حیا نہیں آتی۔ اللہم صلی وسلم وبارک، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو